السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں: قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے صرف تلاوت کرنا۔ اور کیا واقعی قرآن کو خود پڑھنا گمراہی کا سبب ہے یا یہ بات قرآن کے اصل پیغام کے خلاف ہے؟ سب سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے: قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل کیا ہے، صرف برکت کی کتاب بنا کر نہیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کرے اور عقل والے نصیحت حاصل کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح مقصد بیان کر دیا تاکہ لوگ غور کرے، سمجھے، تدبر کرے۔ اگر قرآن کو صرف بغیر سمجھے پڑھنا ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ تدبر کرے یا غور کرے نہیں فرماتا، بلکہ یہ فرماتا کہ لوگ اسے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے: کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ سوچئے، اللہ سوال کر رہا ہے، کیا یہ تدبر نہیں کرتے؟ اگر بغیر سمجھے قرآن پڑھنا ہی اصل مقصد ہوتا، تدبر نہ کرنے، غور و فکر نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ سوال کیوں کرتا؟ سورہ بقرہ کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، تقوی حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ہدایت وہ چیز ہے جسے سمجھا جائے، اپنایا جائے، اس پر چلا جائے۔ اگر کوئی ہدایت ایسی ہوتی جسے سمجھے بغیر انسان فائدہ اٹھا لے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایسی کون سی ہدایت ہوتی ہے، ایسی کون سی انسٹرکشنز ہوتی ہے جنہیں بغیر سمجھے بھی لوگ ان پر چل سکتے ہیں اور بغیر سمجھے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو تلاوت تو کرتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے۔ بغیر سمجھے پڑھنا گویا دل پر تالا لگا لینے کی مترادف ہے۔ اب آئیے اس آیات کی طرف جسے بعض لوگ سیاق اور سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 26 نمبر آیات۔ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی آیات میں آگے اللہ تعالیٰ وضاحت بھی فرما دیتا ہے: اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو، جھوٹوں کو۔ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو نافرمان ہو، جو جھوٹے ہو، جو تکبر والے ہو۔ یعنی مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، دل کا ہے۔ جس کا دل متکبر ہو، ضدی ہو اور فاسق ہو وہ گمراہ ہوگا، اور جس کا دل طالب حق ہوگا، جو ہدایت پانے کے لیے پڑھے گا، وہ ہدایت پائے گا۔ قرآن سے وہ شخص گمراہ ہوتا ہے جو تکبر اور ہٹ درمی کے ساتھ اسے پڑھتا ہے، وہ نہیں جو اخلاص کے ساتھ ہدایت ڈھونڈنے کے لیے پڑھتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کر عام آدمی گمراہ ہو جائے گا، دراصل اللہ کی اس کتاب کی توہین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان الناس فرمایا ہے۔ اب حدیث کے طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا ہے: تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیکھنا صرف الفاظ دہرانا ہے یا معنی سمجھنا، مفہوم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھنے میں شامل ہے؟ ایک اور حدیث میں آیا ہے جو صحیح مسلم میں ہے: قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کیا تو وہ ہمارے حق میں کیسے دلیل ہوگا؟ اب ایک اور نقطہ بھی سمجھیے: بغیر سمجھے تلاوت کرنا اگر ثواب کی نیت سے ہو تو یقیناً اس کا اجر ہے، قرآن کے ہر حروف پر اجر ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن صرف نیکیوں کے پوائنٹس جمع کرنے کی کتاب ہے یا زندگی بدلنے کی کتاب ہے؟ اگر کوئی شخص دوا کی بوتل کو روز چومے، اس کی تعریف کرے، اس کا لیبل خوبصورت آواز میں پڑھے لیکن دوا نہ پیے تو کیا اس کو شفا مل جائے گی؟ اسی طرح قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے نسخہ ہاتھ میں ہو مگر بیماری برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت مثال بھی دی ہے: جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، یعنی اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال گدھے کی ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہو۔ یہ مثال کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کتاب رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ ایک اور مثال بھی سورہ اعراف میں آئی ہے:
یہ مثال اس شخص کی ہے جسے آیات دی گئی مگر اس نے اسے چھوڑ دیا، یعنی وہ دنیا کی محبت میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ صرف کتاب اٹھا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کا مقصد سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے اصل مقصد۔ صرف کتاب کا عالم بن جانا یا کتاب کی تلاوتیں کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک توازن والی بات بھی آپ سمجھ لیں۔ ہم کسی شخص کو کافر، دشمن اسلام یا دشمن اللہ کہنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن کسی مخصوص گروہ کے مولویوں کا نہیں ہے بلکہ پوری امت کا ہے، اور اختلاف رائے کو دشمنی بنا دینا خود قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کو قرآن سے دور کرے، انہیں کہے کہ خود نہ پڑھو نہ سمجھو، تو وہ یقیناً قرآن کے مقصد کے خلاف کام کر رہا ہے، چاہے نیت کچھ بھی ہو۔ قرآن بار بار کہتا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تفکرون، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم غور کرو، تاکہ وہ نحیثیت پکڑے۔ اگر سمجھنا منع ہوتا تو یہ الفاظ کیوں آتے؟ اصل بات یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا 1% بمقابلہ 99% ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں ایک حروف پر 10 نیکیوں کا ذکر ضرور ہے، لیکن وہ ایک بونس ہے، اصل تنخواہ نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں حلال اور حرام کا پتہ چلے، ہمیں اخلاقیات کا پتہ چلے، ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت ملے۔ جب ہم صرف ثواب کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم اس 99% ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ اگر ہم صرف ثواب تک محدود ہو جائے اور ہدایت چھوڑ دے تو ہم قرآن کے 99% مقصد کو چھوڑ کر صرف 1% لے رہے ہیں۔ قرآن کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن کتاب انقلاب ہے، کتاب رسم نہیں ہے، کتاب نظام ہے، کتاب تبرک نہیں ہے، کتاب تدبر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ تلاوت بھی کرے، ترجمہ بھی پڑھے، تفسیریں بھی پڑھے، اور سوال بھی کرے۔ کوئی بھی آیات سمجھ میں نہ آئے یا اس میں کوئی عجیب لگے تو اس بارے میں سوال کرے، اس بارے میں غور و فکر کرے، لوگوں سے پوچھے، خود سوچے، اور سب سے بڑھ کر جب ہم سمجھ جائے تو پھر اس پر عمل کرے۔ جو مولوی آپ کو یہ کہتا ہوا ملے کہ قرآن براہ راست نہ پڑھو، وہ دراصل آپ کو اللہ کے پیغام سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی فرقہ وارانہ تشریحوں کا ہی غلام بنے رہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہر انسان کے لیے نازل ہوا ہے، اسے ترجمے اور سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہی اس کا اصل حق ہے۔ اگر قرآن کو خود پڑھنا منع ہوتا، غلط ہوتا، تو پھر ان بہت سارے مختلف فرقوں کے علماء نے ان کے ترجمے کیوں لکھے؟ آخر انہوں نے ترجمے لکھے ہی کیوں، اور پھر ان کو چھاپا ہی کیوں، اور پھر انہیں عوام کو بیچا ہی کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو غلط بولا جا رہا ہے۔ تو اب لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، جو سراسر قرآن کے خلاف باتیں ہیں۔ ترجمہ اور سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہی قرآن کا اصل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا کہ وہ قرآن میں غور کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما، ہمیں تعصب سے بچا، ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔